السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ ہے احادیث کا، اس سے کچھ نماز کے بارے میں احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جب تم مؤذن کی اذان دیتے ہوئے سنو، مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو اس کے جواب میں اسی طرح کلمات کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پہ درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پہ ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، وہ دراصل جنت میں ایک مقام ہے جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے کے لیے خاص ہے۔ تو جس شخص نے میرے لیے مقام وسیلہ طلب کیا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر ایک حدیث ہے، حضرت سہل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 دعائیں رد نہیں کی جاتی یا وہ بہت کم رد کی جاتی ہیں، اذان کے وقت کی دعا، اذان کے وقت کی گئی دعا، اور جنگ کے وقت جب ایک دوسرے سے برسر پیکار ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اذان سننے کے بعد یہ دعا کہی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وبعثہ المقام المحمود الذی وعدتہ، اے اللہ اس مکمل پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بلند مرتبہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پہ پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، تو اس شخص کے لیے قیامت والے دن میری شفاعت لازم ہو جاتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مؤذن کی آواز سن کے یہ کلمات کہتا ہے، وَأَنَا أَشْهَدُ اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا، اور میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا اور وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پہ رضامند ہوں، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن مجید سکھائیں اور مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیں۔ وہ کہتے ہیں، لہٰذا آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا امام ہے، ان کے کمزور و ناتواں شخص کا خیال رکھنا، جماعت کرانا، مؤذن ایسے شخص کو مقرر کرنا جو اپنی اذان پہ اجرت نہ لے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں تو تم سحری کھاتے پیتے رہو حتیٰ کہ حضرت ابن ام المکتوم اذان کہیں تو تم رک جاؤ۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لہٰذا تم دعا مانگا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں کی جاتی، لہٰذا تم دعا مانگا کرو۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ ان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ پھر جب یہ آیت آئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنے چہرے کو مسجد کی طرف پھیر لیجئے، تو بنو سلمہ کا ایک شخص گزرا، ایک آدمی گزرا جبکہ وہ نماز فجر کے رکوع میں تھا، تو اس نے انہیں پکارا، خوب جان لو کہ قبلہ کعبہ شریف کی طرف بدل دیا گیا ہے، تو وہ رکوع ہی کی حالت میں کعبہ شریف کی طرف مڑ گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب بیت اللہ میں داخل ہوئے تو اس کے تمام کونوں میں دعا مانگی اور باہر نکلنے تک اس میں نماز نہیں پڑھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو کعبہ شریف کے سامنے 2 رکعت ادا کی اور فرمایا یہ قبلہ ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جناب ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کردہ روایت ہے، خبردار قبلہ کعبہ شریف کی طرف تبدیل کر دیا گیا ہے۔ عثمان بن سعد القاتب نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح بیان کیا ہے کہ جب آپ کو کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا کی۔ پھر اس دوران ایک دن آپ نماز ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے 2 رکعت پڑھ لی۔ جب آپ کو کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا گیا تو کم عقل لوگوں نے کہا ما ولاہم عن قبلاتہم التی کانوا علیہا، یہ لوگ جس قبلے پہ تھے انہیں اس سے کس چیز نے ہٹایا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اہل قیا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے پاس ایک آنے والا آیا، اس نے کہا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیا ہے، تو تم بھی اسی طرف منہ کر لو، لہٰذا وہ جس حالت میں تھے اسی میں کعبہ شریف کی طرف گھوم گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایک اور حدیث، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ شریف کی طرف پھیر دیا گیا۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 ماہ تک نماز پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم وضو کرو پھر مسجد میں داخل ہو تو اپنی انگلیوں میں تشبیک ہرگز نہ دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا پھر نماز کی ادائیگی کے ارادے سے نکلا تو وہ گھر واپس آنے تک نماز ہی کے حکم میں ہے، لہٰذا وہ ایسا نہ کرے، یعنی اپنی انگلیوں کو دوسری میں نہ ڈالے۔
ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر میں وضو کرے پھر وہ نماز کے لیے مسجد میں آئے تو وہ واپس لوٹنے تک نماز ہی میں ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس طرح نہ کرے، اور آپ نے اپنی انگلیوں کو دوسری میں ڈالا، یعنی تشبیہ کر کے دکھائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوئے۔ وہ فرماتے ہیں، جب صبح کے وقت مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ یہ دعا پڑھتے ہوئے نماز کے لیے چل پڑے، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما دے، اور میری زبان میں نور کر دے، اور میری سماعت میں نور کر دے، اور میری بصارت میں نور فرما دے، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے آگے نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے، اے اللہ میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے پاس کچھ علاقہ خالی ہو گیا تو بنی سلمہ نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی اطلاع ہوئی تو فرمایا، اے بنی سلمہ، کیا تم نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنی سلمہ، اپنے گھروں ہی میں ٹھہرے رہو، تمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں، یعنی پیدل چل کے مسجد آنے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کے کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کسی مسجد کی طرف پیدل چلتا ہے تو اس کے دونوں قدموں سے ایک قدم گناہ مٹاتا ہے اور دوسرا قدم درجہ بلند کرتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجے اور یہ دعا پڑھے، اللہم مفتی ابواب رحمت، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اور جب وہ مسجد سے باہر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پڑھنا چاہیے، نیز یہ دعا پڑھے، اللہم اجرنی من شیطان الرجیم، اے اللہ مجھے شیطان مردود سے محفوظ فرما۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نماز کے لیے آیا جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے۔ جب وہ صف میں پہنچا تو اس نے یہ دعا مانگی، اے اللہ مجھے اس سے فضل مقام عطا کر جو تو اپنے نیک بندوں کو عطا فرمائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی تو پوچھا، ابھی کون بول رہا تھا؟ اس شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، وہ میں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تو تمہارے عمدہ گھوڑوں کی ٹانگیں کاٹ دی جائیں گی اور تم اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے نماز پڑھی، پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر مکمل حدیث بیان کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو مکمل وضو کرو، پھر قبلہ رخ ہو کے اللہ اکبر کہو، اور انہوں نے پوری حدیث بیان کی۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت علقمہ بن وقاص لیثی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے،
اپنے کمنٹس دیجیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔